اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بعد حمد و ثنا جلیل علیہ صلاۃ و سلام سید عالم آقائے دو جہاں رہبر سجاں شہنشاہ کون مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج ہمارے مرشد پاک کو ہم سے بچھڑے ہوئے پورا 1 سال ہو گیا۔ آپ کا بچھڑنا اس موڑا شریف کے لیے اور اس سلسلے کے لیے اور پھر ہم سب اہل خاندان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں، بس ایک طوفان آیا اور گزر گیا، اور جب طوفان آ کر گزر جاتے ہیں وہ اپنے اثرات چھوڑ کر جاتے ہیں، اور اس طوفان نے ہمارے دلوں پر جدائی کے وہ داغ چھوڑ دیے ہیں جو شاید کیا بلکہ یقیناً ساری زندگی مٹ نہیں پائیں گے۔ میاں محمد صاحب نے اتنی خوبصورت بات کی، ٹر گئے یار محبتاں والے جدھر گئے ناپتی حادثے، دل نہیں لگتا یا محمد جائیے کیڑے پاس۔ سفنے وچ میرا ماہی آیا، میں گل وچ پا لیا باہم، میں ڈرتی ماری اکھ تو کھول پھر بچھڑ نہ جا۔ لیکن میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، موت ایک حقیقت، اس میں آنا ہے، یہ وقت ہر کسی پر آتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس، ہر زیرو جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے جانا ہے، اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا بہت مختصر وقت کی جگہ ہے، اسے قرآن نے متاع قلیل کہا ہے، متاع غرور کہا ہے، یعنی مختصر وقت والی جگہ اور دھوکے والی جگہ۔ اور یاد رکھے کہ اس دنیا میں 2 ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو دنیا میں مگن ہو کے رب کو بھول جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی دنیا کو پس پشت ڈال کے اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں اور اس دنیا کو اپنے رب کی خاطر پس پشت ڈال رکھتے ہیں، یہ دنیا ان کے قدموں پر اللہ تعالیٰ نچھاور فرما دیتا ہے۔ اور وہ لوگ
جو اس دنیا کی خاطر اپنے رب کو بلا کر اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ دنیا ان کے لیے ایک سراب کی طرح بن جائے، ایک ایسی منزل، ایک ایسا مقام جو کبھی ہاتھ نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے بھاگنے والا ہمیشہ پیاسا رہتا ہے اور اس کی پیاس بڑھتی ہے۔ اسی لیے میر تقی نے کہا، لے سانس کی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس کی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری۔ اس دنیا میں جب زندہ رہتے ہیں، جب وقت گزارتے ہیں، تو نفس و شیطان آپ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، دنیا کی لذتیں آپ کے ارد گرد ہوتی ہیں، اس وقت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر اس وقت احتیاط کریں گے تو پھر رب کریم آپ پر کوئی انعام فرمائے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر آپ کو وہ درجہ ملے گا کہ جس کا رب نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم، اور یہ خوف اور یہ غم کا نہ ہونا صرف اس دنیا کے لیے نہیں، اس دنیا کے خوف اور غم کو تو انسان اللہ پر توکل اور اپنے ایمان کی پختگی سے شکست دے سکتا ہے، دیتا ہے۔ یہ جہاد تو انسان کرتا ہے اس دنیا میں، اور جب توکل مضبوط ہوتا ہے اور خوف اور غم بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وعدہ آخرت کے لیے بھی ہے، اس دنیا کے بعد آنے والی زندگی کے لیے بھی، اس دنیا کے اختتام کے لیے بھی ہے۔ غور کریں، میرے آقا کی احادیث پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کا غم اور خوف اپنے جہان میں دور کرتا ہے، منزل بہ منزل، سیڑھی بہ سیڑھی، ہر آنے والی منزل کا خوف پہلے دور ہوتا ہے، پھر انسان اس منزل کا سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ موت تو لازمی ہے، لیکن موت میں فرق ہے۔ ایک موت آخرت میں ذلت کی باعث، ایک موت آخرت میں عزت کی باعث۔ ایک موت تباہی کے گھڑے کا نام ہے، اور ایک موت سکون اور اطمینان کا نام ہے۔ ایک موت دنیا کی لذتوں سے جدائی اور فراق کا نام ہے، اور دوسری موت اپنے خالق حقیقی اور اپنے محبوب حقیقی سے وصال کا نام ہے۔ یہ فرق ہے موت۔ آقا کی حدیثیں موجود ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے غم اور خوف کو دور کرتا جاتا ہے، اسے آخرت کی منزلیں طے کراتا ہے۔ اور سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے کہ جب یہ خوف، کیونکہ عالم اسباب میں ہم انسان، ذہن ہے، دل ہے، دماغ ہے، سوچیں کہ آخرت میں کیا ہوگا، مر جائیں گے تو کیا ہوگا، نہ جانے کیا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا اپنے وعدے کے مطابق یہ خوف دور کرتا ہے۔ تو پہلا خوف کیسے دور ہوتا ہے شروع؟ اس وقت کہ جب ملک الموت آ کے اس بندے کو جس کی روح قبض کرنی ہے اس پر سلام بھیجتا ہے، کہتا السلام علیکم۔ یہی پہلی نشانی ہے کہ رب کی طرف سے فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لیے، اور اس نے آ کر جس کی روح قبض کرنی ہے اس پر سلام دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، پوچھتا ہے ملک الموت کہ الہ العالمین، اس بندے کے تو رگ و ریشہ سے تیرا نام لکھا ہوا ہے، اس کی میں روح بھلا کیسے قبض کروں، اسے میں تکلیف کیسے پہنچاؤں؟
تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں میرا نام لکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دو، اس کی روح اس پر عاشق ہو کر بات. اور پھر فرمایا کہ نیک انسان کی روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے بھرے ہوئے مشکیزے کو کھول دے تو چند قطرے پانی کے بعد. اب ملک الموت سرحانے کھڑا ہوتا ہے اور جنت کے فرشتے جنت کا خوشبودار لباس لے کے اللہ کے اس پیارے بندے کے سامنے آ کر بیٹھے. پھر جب آنکھوں کے سامنے اللہ کا نام لایا جاتا ہے تو اللہ کے اس پیارے بندے کے جسم سے کی روح اللہ کے نام پہ دیوانہ وار عاشقوں کے باہر نکل آتی ہے، سکون اور اطمینان کے ساتھ جس طرح مشکیزے سے پانی نکلتا ہے. اور جنت کے فرشتے جنت کے نرم اور خوشبودار لباس اسے رکھتے ہیں، سلام دیا، روح آرام سے باہر آئی. روح نے دیکھا آگے سبحان اللہ، اپنا استقبال ضرور دیکھ رہی ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ساتھ ساتھ خوف بھی دور ہو رہا ہے، ڈر بھی دور ہو رہا ہے. اللہ کے بندے کی روح اپنا استقبال دیکھ رہی ہے کہ خوبصورت فرشتے جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہیں جنت کا خوشبودار لباس لیے کھڑے ہیں اور اسے رسید کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. پھر اسے اس میں رکھ کے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. پہلا آسمان آتا ہے. اب جتنی میں آپ کو بات مختصر کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے، لیکن آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ دیکھتے جائیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اطمینان دیتا جاتا ہے اور ایک گھڑی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا کہ جب اپنے بندے کی اب وہ فرشتے خوشبودار لباس میں اس روح کے لیے ہوئے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. پہلے آسمان پر پہنچ کے دستک دیتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ کون، جواباً بتایا جاتا ہے اس بہترین نام کے ساتھ جو شخص کے سامنے دیا ہے کہ اللہ کے اس پیارے بندے کی، اس اچھے بندے کی، اس نیک بندے کی روح ہے جسے ہم لے کر فرشتے دروازہ کھول دیتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اور پھر جب وہ اگلی سفر اگلے آسمان کی طرف رواں دواں ہوتا ہے تو اس آسمان کے فرشتے اس کے ساتھ ساتھ ہو لیتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، ساتھ ساتھ جانا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، یعنی ہر آسمان کے دروازے پر دستک ہوئی، خوبصورت نام سے بتایا گیا اور پھر اس دروازے کو آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا اور اس آسمان کے فرشتے آگے جاتے ہوئے ساتھ ہو لیے، جلوس بن گیا، خوش آمدید کہتے ہوئے آسمان. اور پھر اللہ تعالیٰ زمین اس کی قبر کیا اس قبر کی بات آ رہی ہے؟ یہ وہ قبر ہے جو عالم برزخ کا انسان کا مقام ہے. یہ وہ قبر کا گڑھا نہیں ہے، یہ قبر تو ایک دروازہ ہے عالم برزخ. اس دروازے سے تو آپ نے گزرنا ہے اور اگلے عالم میں جانا. اب جس قبر کی بات ہو رہی ہے وہ عالم برزخ کا آپ کا مقام ہے. فرشتے آ کر خوشبودار لباس میں اللہ کے اس پیارے بندے کی روح کو قبر میں لٹا دیتے ہیں اور اس کی دائیں طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس میں سے اسے جنت کا مقام اس کا دکھایا جاتا ہے، جس مقام کو وہ روح دیکھ کر محسوس ہوتی ہے
خوش ہوتی ہے، اس کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، اس کی ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے کہ میرا رب مجھے اس مقام کی بشارت دے رہا ہے۔ اس کے نیک اعمال کو اس کی قبر کا ساتھی بنا کر اس کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ اس کا دل بہلائے۔ اس کے پڑھے قرآن کو اس کی قبر کی روشنی بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قبر کو یعنی اس کے اس مقام برزخ کو اس بندے کا ہے اسے حکم دیتا ہے کہ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک وسیع ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے اس بندے کا وہ مقام اس کی حد نگاہ تک وسیع ہو جائے، یعنی حد نگاہ تک اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے عالم برزخ میں بھی۔ اسے بشارتیں مل رہی ہیں، نور مل رہا ہے، روشنی مل رہی ہے، ساتھی مل رہے ہیں، خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں، جنت کی طرف کھڑکیاں کھل گئی ہیں، استقبال فرشتے کر رہے ہیں، سلام کی خود ملک الموت پیش کر رہا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بشارت ہے؟ پھر کیا خوف، پھر کیا غم، پھر کیا ڈر؟ عزیزان محترم، مومن کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے بڑی خوبصورتی سے اسے ایکسپلین کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں کہ مومن کی روح اس جسم سے آزاد جب ہو جاتی ہے تو اس طرح ہوتی ہے، اس طرح خوش اور سکون ہوتی ہے جس طرح کہ تم کچھ عرصے کے لیے بچے کو کسی اندھیری کوٹھری میں بند کر دو اور وہ اس تنہائی سے، اس پریشانی سے، اس بندش اور قید سے تنگ آ جائے، پریشان ہو، پھر تم جاؤ اس کا قفل کھول کر اس بچے کو کسی خوبصورت اور روشن باغ میں کھلا چھوڑ دو اور وہاں گھومے گا، کودے گا، کھیلے گا، خوشیاں منائے گا۔ اب تم جتنی بار مرضی اس بچے کی منتیں کر لو کہ واپس اس قید خانے میں جاؤ، اس اندھیری کوٹری میں جاؤ، کبھی نہیں جائے گا۔ یہی کیفیت مومن کی روح کی ہوتی ہے۔ جب اس جسم سے آزاد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا سکون، ایسا اطمینان عطا فرماتا ہے کہ اگر سارا جہان اس کے قدموں میں رکھ دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ دوبارہ اس جسم میں داخل ہو جا تو وہ داخل نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، بات یہاں ختم ہوئی۔ دنیا نے بھی خوف دور کیا اور کس طرح موت آئی تو خوف دور ہوتا گیا۔ عالم برزخ میں کس طرح سکون ہے، اطمینان ہے، قبر میں کیا شان ہے، کیا فرشتوں کا استقبال ہے۔ اب یوم حشر آ گیا، میدان حشر آ گیا، تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی رضا پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کے چہرے روشن ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور فضل سے وہ میدان حشر میں اس طرح داخل ہوں گے، اس شان سے داخل ہوں گے کہ انبیاء اور صدیقین اور صالحین ان پر رش کریں گے اور وہ پوچھیں گے کہ اتنی شان والے کون لوگ ہیں جس شان سے میدان حشر میں آئے۔ اور پھر جب تپتی ہوئی دھوپ ہوگی روز قیامت کی، زبانیں حلق سے باہر آئی ہوگی، کان کی لوؤں تک پسینہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے پیارے بندوں کو کہے گا
کہ آج کی جب کی اور کوئی سایہ نہیں ہے، آ جاؤ اور میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ، پھر سکون اطمینان، اور انہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، ان کے چہروں کو روشن کر دیا جائے گا، حشر کی حشر سامانیوں سے اور گرمی سے بچانے کے لیے رب ذوالجلال اپنا سایہ عطا فرما دے گا، اور اسی عالم میں یہی کچھ ہو رہا ہوگا کہ حشر کا وقت گزر جائے گا، سب حساب کتاب ختم، اور پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کتنا میرے رب نے اپنے بندے کے لیے سارا سفر ذہن میں غم تو ہم لوگوں کو ہے، دکھ تو ہم پیچھے رہ جانے والوں کو ہے، زخم تو ہم لوگوں کے سینوں پر ہے، فراق کا داغ تو ہمارے دل پہ لگا ہے۔ میرے مرشد تو اس مقام پہ ہیں کہ جس مقام کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رب نے ان کو وہ عظمتیں عطا کی، وہ سکون عطا فرمایا ہے کہ جس کا اگر ذرہ برابر کی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو ہم ان کے لیے دل کو گزاری کریں کہ سجدے سے سر نہ اٹھائیں، لیکن دنیا ہے، عالم اسباب ہے، جدائی کا غم تو ہوتا۔ حاضرین محترم، آپ سے پہلے میں نے نومبر 2 میں غالباً اس طرح بڑی مثال میں ہمارے پیر و مرشد کو دعا دی کہ جب وہ ان کے لیے پریشان تھے، مکھیاں بارے سے اس دم بیٹھ گئے، ہارون رشید تم کیوں روتے ہو، کیوں غم زدہ ہو؟ میں تمہاری فائل لے کے رب کی بارگاہ میں پیش ہوا ہوں، اور میں نے تمہاری خاطر ایک کاغذ پر دستخط لے لیا۔ تم ایک نہیں، تم ہزاروں نہیں، تم لاکھوں نہیں، تم کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا سامان ہو، اور تمہارا مخالف اور تمہارے مخالف کا ساتھ دینے والا میں یہ رجسٹری کر کے جاؤں گا کہ اس علاقے میں جاتا ہوں، تم غم نہ کرو۔ صرف منصب ہی عطا نہیں کیا تھا، صرف یہ پگڑی نہیں باندھی تھی، یہ پگڑی 2.5 گز کا کپڑا نہیں ہے، یہ جب سر پہ باندھا تھا تو ساتھ اپنی دعائیں بھی دی تھی، رب کی حفاظت بھی دی تھی، اور کامیابی کی نبی بھی سنا دی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دستار کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، اور اس دستار سے دشمنی کرنے والوں کو ہمیشہ ذلیل اور رسوا کرتا، کیونکہ یہ رب کی بندگی اور اس کے حبیب کی غلامی کا نشان ہے۔ اس کے بعد میرے مرشد کا پہلا سفر آتا ہے، سفر بہت طویل اور بہت اس میں کام کی چیزیں ہیں جو وقت نہیں ہے بیان کرنے، پھر کبھی موقع ملے گا کچھ اس سے بیان بھی کریں گے، اور آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، خلفاء میں پرانے لوگ ایک حصہ صرف کہ میرے اور آپ کے مرشد وہ ہیں شیر شاہ غازی غوث زمان رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ، وہ ذات ہے کہ جن کی پیٹھ پر ان کے مرشد کی دعا تو تھی، والد کی دعا تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی دستار بندی سیدنا غوث اعظم نے کی، اور ان کی موڑا شریف میں ڈیوٹی
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. مرشد پاک فرماتے ہیں اب سارا سفر جو ہے اس کو چھوڑ رہا ہوں، سیدھا بغداد پہنچا وقتاً وقتاً. مرشد پاک فرماتے ہیں کہ میں جب یہاں سے بہت تنگ آ گیا، سارے دشمن مخالفتیں رشتہ دار کیا تو یہ خلیفے کیا، ہر ایک نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا دی. حضور پیر صاحب کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خلیفے انہوں نے نظریں پھیر دی، کیونکہ ان کے دلوں میں دین نہیں تھا، وہ دنیا کے کتے تھے. اب اسی پریشانی کے عالم میں میرے اور آپ کے مرشد بغداد شریف پہنچے. کہتے ہیں میں اپنے ہوٹل کی کوریڈور میں نکلا ہوں، ایسے باہر بہت پریشان ہوں، ایسے جا رہا تھا ایک دم میں نے دیکھا پیسا میرے سامنے کھڑا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جس طرح ہماری عادت تھی بچوں کے ساتھ ایک دم جا کے حضور پیسا کے پاؤں کو ہاتھ لگا دے. انہوں نے میرے آبرو اس جگہ سے پکڑ کے، آبرو سے پکڑ کے مجھے اس طرح کھڑا کیا اور دیکھا، مسکرائے اور آئے. کہتے ہیں ہم تو یہ تھا کہ میں بہت پریشان ہو جاتا، گھبرا جاتا کہ ابھی وہ تو فوت ہو گئی ہیں، ان کا جنازہ بھی پڑھ لیا، دفنا بھی کیا، کتنا عرصہ بھی گزر گیا، اب میں یہاں پر آیا تو یہاں ہی کیسے تھے، گھبرا جاتا. لیکن نہیں، کہتے اتنا مجھے سکون اور اطمینان ملا کہ ساری وہ پریشانی میں بھول گئی. پھر فرماتے ہیں کہ میں سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوں. صبح صبح کا وقت تھا. کہتے ہیں وہاں میں گیا تو ابھی صفائی کرنے والا کافروں جھاڑو لگا رہا. تو میں نے اسے کہا کہ آج تم ریسٹ کرو، یہ جھاڑو مجھے دے دو، آج ڈیوٹی مجھے کرو. وہ خوش ہو گیا، چلو میرے بعد آرام کا دن آ گیا. وہ بیٹھ گیا اور وہ جھاڑو پیسا کے ہاتھ میں دے دیا. پیسا کہتے ہیں اسے میں خوب صفائی کرتا رہا سارا ٹائم جب تک کہ مزار کے کھلنے کا وقت تھا. پھر کہتے ہیں مزار کھلا تو میں مزار پہ سلام کیا، سلام کر کے وہاں بیٹھ گیا، اپنے وظائف کرنے لگا. اب وہ جو لوگ سلام کرنے آتے تھے وہ آگے کو پیر صاحب کے ہاتھوں کو بوسا دے، کندھے کو بوسا دے، داڑھی مبارک کو بوسا دے، اور سامنے پیسے رکھ کے چلا جائے، پیسے رکھ کے نظرانہ رکھ کے نیاز رکھ. اور سامنے وہ وہاں کا جو مجاہد ہے بیٹھا ہوا تھا، اسے سخت غصہ آیا کہ یہ کیا نہیں مصیبت میرے لیے آ گئی، کہ سارے میرے پیسے میں الجھ جا رہا ہے. کہہ بہرحال شام کا وقت ہوا تو میں اٹھا اٹھ کے جتنے پیسے تھے اکٹھے کر کے اس مجاہد کے پاس دے گیا. کہنے لگا نہیں آتے نہیں کرتے، جو کے لیے یہاں نہیں آیا، میں جس چیز کے لیے آیا ہوں میں وہ لے کے جاؤں. آپ ہر روز جاتے پھر کہتے ایک دن بیٹھا ہوا مشغول تھا کہ میں نے دیکھا اس عالم میں الگ کیفیت میں چلا گیا، اندر قبر مبارک نہیں ہے، وسیع دربار ہے، اور سامنے سیدنا ابوالقاسم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، اور ایک طرف حضرت وزیر رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سے اولیاء کرام اس کیفیت میں چلا گیا. کہتے ہیں میں نے اور کوئی بات نہیں کی، میں سیدھا بات ستارے موڑی یہ کام مجھے آپ نے ساتھ دیا، کام سارے وہ اس وقت کی جذباتی باتیں تھی. انہوں نے حوصلہ دیا، مسکرا کے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. پھر ایک تشتری پیش کی گئی جس میں ایک سفید دستار تھی، وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے نکالی، نکال کے فرمایا کہ تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بالکل بے فکر ہو کے اپنی ڈیوٹی کرو. کہتے وہاں سے
یہ واقعہ ختم ہونے کے بعد سکون اور اطمینان ہوا، سوچا اب جاتا ہوں جہاں سرکار مدینہ کے عظیم پیش ہوتا ہوں عمرے کے لیے وہاں سے۔ وہ بھی ایک بڑا دلچسپ خبر ہے، وہ بھی کبھی آپ سے بیان کریں گے، اس میں بے شمار ایسے واقعات سرکار مدینہ کے حضور پیش ہوئے تو وہاں پھر وہی کیفیت طاری ہوئی اور آقا نے حکم فرمایا تم یہاں نہیں، تمہارے لیے موڑش میں جاؤ، وہاں جا کے پھر میرے رات کو پیر و مرشد موڑشی واپس آئے اور ہم نے دیکھا چشم فلک میں ساری دنیا گواہ ہے، اس دنیا کے سارے ذرائع آپ کے خلاف، یہ دنیا کے جنہیں آپ سہارے کہتے ہیں وہ آپ کے خلاف تھے، رشتے ناطے رشتے دار جتنے موٹے موٹے خلیفے تھے، جتنے پلے ہوئے تھے چربی والے، وہ بھی خراب، سب خراب، لیکن ساتھ کون؟ رب کی ذات۔ میرے آپ کو پیر مرشد فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ ایک نصیحت کرتے تھے، وہ آج میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اس نصیحت، یاد رکھیں، ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو کہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات۔ ہر محبت غم کا باعث بن سکتی ہے اور بلکہ بنتی ہے کسی نہ کسی موقع پر، ہر رشتہ ہر ناطہ کبھی نہ کبھی آپ کو تکلیف دے سکتا ہے، اگر کوئی ساتھ نہیں چھوڑتا تو وہ آپ کا رب، اگر کسی کی محبت دائمی سکون کا باعث ہے تو وہ آپ کا رب۔ اس لیے یاد رکھیں، اسباب کے پیچھے نہ بھاگیں۔ یہ آج کا آپ کا سبق میرے بچوں، جو ہمیشہ کی طرح ہر محفل کی طرح آج کا سبق یاد ہے، اسباب کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، مسبب الاسباب سے لو لگا۔ اگر مسبب الاسباب سے لو لگا لی، اگر اس کی ذات راضی ہو گئی تو وہ خود تمہارے لیے اسباب پیدا کر دے۔ تم اللہ سے محبت کرو، تم اللہ کے ہو جاؤ تو یقین کرو اللہ تمہارا ہو جائے گا، اور جب اللہ تمہارا ہو جائے گا تو اللہ کی ساری کائنات تمہاری ہوگی۔ اس کی کیا مجال کہ تمہیں ایک بال برابر بھی تکلیف دے سکے۔ یہ ہمارے پیر و مرشد کی ساری زندگی کا سبق ہے، اور ان کی پوری زندگی جو گزری ہے وہ یہی بتاتی ہے، اس کی یہی تعلیم ہے، یہی ایک نقطہ ہے کہ سکون اور آرام کے لیے، فتح و کامیابی کے لیے، نصرت کے لیے دنیا اور دنیا کے اسباب کے پیچھے نہ بھاگو، دنیا کے سہارے تلاش نہ کرو۔ یہ مایوس کریں گے میرے بچوں، ہمیشہ مایوس کریں گے، پیاس کو بڑھا دیں گے، ان کو چھوڑ دو، بلکہ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ جو یہ اسباب بنانے والا، جو قادر مطلق ہے، اگر وہ راضی ہو گیا سب دنیا کا۔ وقت بہت گزر گیا ہے، دن آج دعا، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو، ہم یہ گواہی کی آج کے ہماری یہاں کی گواہی کہ ہمارے سینوں میں اللہ کی بندگی اور سیدنا محمد رسول اللہ کی جو شمع روشن ہے وہ ہمارے پیر مرشد کی بدولت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اصول ہے کہ قیامت تک مومنین جو نیکی کریں گے
جو اچھائی کرے گی اس نیکی کا ایک بدلہ، ایک اجر، ایک ثواب سید المرسلین کو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کیونکہ وہ ہدایت کا سرچشمہ تھے، انہی کی وجہ سے یہ ساری نیکیاں ہیں۔ یہی بات ذہن میں رکھیں کہ میں اور آپ جو یہ محفلیں، جو یہ ذکر کی محفلیں، یہ قرآن خوانی کی محفلیں، یہ عرس، یہ جتنے اعمال ہوں گے، ہم تو نیکی کمائیں گے ہی کمائیں گے۔ ہماری ہر نماز، ہمارا ہر روزہ، ہمارے ہر اوراد شریف کی محفل کا ایک ثواب ہمارے دل و مرشد کو جائے گا۔ الہ العالمین اپنی ذات پاک کے اپنے پاک کلام قرآن مجید کے بتائے، اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے الہ العالمین ہمارے